بہرحال حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانی دنیا میں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان کھلا اس انداز سے کہ جبریل جب آواز دی تو فرمایا کون؟ فرمایا میں جبریل۔ ساتھ میں کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کیا پیغام، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا ہے؟ پیغام یہ بات کا کہ کیا اللہ نے بلایا ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ ہاں بلایا ہے۔ تو مرحبا ہمارے بھائی، مرحبا ہمارے بھائی، یہ کہتے ہوئے فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد فرشتوں نے پہلے آسمان پہ آپ گئے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آدم کو سلام کرو، آپ نے سلام کیا۔ حضرت نے جواب دیا کہ مرحبا میرے بھائی، تم کو بھی سلام ہو، اور نیک بھائی تم کو بھی سلام ہو۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سوال و جواب کے بعد۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور بیت المعمور جو ہے، یہ جو کعبہ دنیا کا ہے، بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے، ساتویں آسمان پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے بیت المعمور، آپ و بیت المعمور سے اگر کوئی کنکر پھینکا جائے تو وہ کنکر سیدھا کعبۃ اللہ پہ گرے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے یا انسانوں کا کعبہ ہے بیت المعمور۔ اللہ کے نبی نے خبر دی کہ بیت المعمور 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں، جس بیت المعمور بننے کے بعد پہلی مرتبہ جن 70,000 فرشتوں نے طواف کیا ہے، اب قیامت تک ان فرشتوں کا نمبر نہیں آئے، اتنے فرشتے دنیا میں۔ ایک ہی مرتبہ بیت المعمور کا فرشتوں کو طواف ملے گا، پھر وہ نکلیں گے، پھر دوسرے فرشتے آئیں گے۔ ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتے رکھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ رب العالمین کی وہ قدرت ہے جو اللہ اپنے طرف سے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کتنے عاجز ہو، کتنے کمزور ہو۔ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں آج کے حالات میں، حالانکہ آج تک سائنس نہ گن نہیں پائی، لیکن فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد کوئی معلوم نہیں کر سکتا، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ فرشتے ہیں، جس طرح ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہمیں ایمان لانا ہے، ماننا ہے۔ یا آپ کے ملک کے اندر بدھ ہیں، جین ہیں، بدھ مت کے ماننے والے جو ہیں گوتم بدھ کو مانتے ہیں، مہاویر کو مانتے ہیں۔ بہت سے زمانے کے بجے جتنا ہندوستان کے اندر جو بہت لوگ گزرے ہوئے ہیں، آج ان کو بھگوان مانا جا رہا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت کے چھوٹے چھوٹے وقت کے قبیلوں کے اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، جس کو سنسکرت میں اوتار بولا جاتا ہے۔ اوتار ہے، اوتار کو بھگوان بنا لیا گیا۔ تو نیک وہ ہوا یہ کہ جب تک وہ زندہ رہے، نیک کام کرتے رہے، نیک کی دعوت کرتے رہے، نیک لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ ان کے مرنے کے بعد پھر پہلے ان کی تصویر لگائی گئی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی، وہاں سے انسانیت بگڑی۔ پھر پیغمبر آتے گئے، وہ بت پرستی ختم ہوتی گئی، پھر چلے گئے، پھر معاملہ وہی ہوا۔ گوتم بدھ کے بارے میں مشہور ہے یہ کہ انہوں کے بادشاہ کے لڑکے تھے وہ، لیکن نکل گئے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 یا 600 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس وقت روحانیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روحانیت تھی۔ وہاں کام دھندا نہیں کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ بیٹھے رہے، وہاں اللہ کھانا، حضرت مریم کو اسی انداز سے کھانا ملتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اب اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا ہے۔ توکل کا یہ نام نہیں ہے، یہ بات توکل کی نہیں ہے کہ توکل کرنے کے بعد اب ہم اسباب کا اختیار نہ کریں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ پر یہ ہو کہ ہماری محنت کوئی کام کی نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس محنت کو قبول کر لے، اللہ چاہے تو اس تھوڑی سی نعمت کا، اس تھوڑی سی محنت کا بہت بڑا اجر دے دے۔ یہ توکل کا معاملہ ہے، اسباب اختیار کرنا پڑے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج کل تو عام طور پہ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی فرما دی. لفظ رزق عربی کا بہت جامع لفظ ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ رزق میں اولاد بھی آ گئی، رزق میں مکان بھی آ گیا، رزق میں روزی روٹی جو آپ کما رہے ہیں وہ بھی آ گیا، رزق میں دوست اور احباب بھی آ گئے. رزق کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی. ہم نے تو ایک باکس بنا لیا کہ رزق کا معاملہ یہ کہ بس جو مال آ رہا ہے وہ رزق ہے، جو کھانے مل رہا ہے وہ رزق ہے. ظاہر بات ہے کبھی کبھی آدمی بغیر کھائے بھی زندہ رہتا ہے، اور کمال کی بات ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے، اللہ کے حکم کے بغیر لقمہ اندر اللہ نہ چاہے تو نہیں جا سکتا. بہترین بریانی ہے، بنی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے گئے اور خبر آ گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا یا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ پلیٹ میں ہونے والا پھر واپس رکھ دیں. اللہ نہ چاہے تو آپ نوالا منہ میں ڈال نہیں سکتے. اور حضرت سعدی علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سانس ایک مرتبہ اندر جا رہی ہے، ایک شکر اللہ کا یہ، اور سانس باہر آ رہی ہے، ایک شکر اللہ کا یہ. اب سائنس نے بتا دیا کہ ایک سیکنڈ میں کتنی سانس لیتا ہے بندہ، ایک منٹ میں کتنی سانس لیتا ہے بندہ. یہ وہ معراج کے جو واقعات کو اس اللہ کے نبی کی نبوت پہ سائنس کا علم آنا تھا، سائنس کی اجازت ہونی تھی، اس لیے سفر معراج کرایا گیا، وہی آیات دکھائی گئی. آج سائنس انہی چیزوں کو معاملہ نکال کے بتا رہا ہے. چاند پہ گئے، لیڈیز گئی، سب سے پہلی پہنچنے والی لیڈیز ہے چاند پر، اور وہاں سے آنے کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، بیان دیا کہ پوری دنیا میں اندھیرا دکھا، صرف 2 جگہ روشنی دکھی، وہ مکہ اور مدینہ تھا. اس کو دوسرے دن مروا دیا گیا، یہودی اور عیسائیوں نے مروا دیا کہ یہ سچ کا بولے تو پھر اسلام. مکہ اور مدینہ کی تعریف ہو تو معاملہ یہ ہوگا. سب سے زیادہ مکہ اور مدینے سے یہود اور نصارہ کو چڑ ہے، جبکہ وہ بھی سابق انبیاء والے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہی ہے. لیکن وہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. آج پوری دنیا میں وہی لڑائی ہے. حالانکہ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں بہت اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے وہ سب ایک ہو. اور کمال کی بات ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح کر لیا آپ نے، تو سارے یہودیوں کو نکال دیا تھا، پورا فلسطین خالی ہو چکا تھا. لیکن پھر ان یہودیوں نے درخواست کی تھی فاروق اعظم سے کہ ہمیں بیت المقدس کی زیارت کی ہم کو اجازت دے دی گئی. بعد میں اسپین جب ہوا، مسلمانوں کی حکومت ہوئی، یہودیوں کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی، ہر جگہ ان کو عیسائی دوڑا کے مارتے تھے، بہت قتل عام کیا گیا یہودیوں کا. لیکن جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو مسلمانوں نے ان یہودیوں کو پناہ دیا، اور اسپین کی یونیورسٹی کے اندر یہودیوں نے اسٹڈی کی، پڑھائی کی. اسپین کا جو دارالسلطنت اس وقت تھا، بغداد کا علاقہ، پوری بہت بڑی حکومت تھی. بغداد کا جو کتب خانہ تھا، جب تاتاریوں نے اس کو ختم کیا ہے، 4 سال یا 5 سال تک سمندر کا پانی جو ہے وہ کالا ہو کے اس کی سیاہی کی وجہ سے چل رہا تھا. اتنا بڑا تھا وہ. سمندر کے اندر کتاب ڈالنے کے بعد، مسلمانوں کی وہ کتب خانے کو ڈالنے کے بعد پل بنا دیا گیا. اس امت نے بہت محنت کی ہے علم کے لیے. حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سی کتابیں مصنف لکھی گئی، لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسٹڈی کی اور بڑے بڑے علماء سے جب سنا، تو جو بغداد میں جو کتابیں ڈبا دی گئی تھی، وہ علم پھر دوبارہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی نے، امام رازی نے بہت کوشش کی اور علم کو جمع کیا. لیکن وہ جو کتب خانہ جو ڈبایا گیا اور اس کو برباد کیا گیا، وہ علم پھر نہ آ پایا. اس میں بھی اللہ کی مشیت تھی. پھر حضرت نے فرمایا کہ خود یہ مشیت ہوگی کہ اب اس علم کی ضرورت امت کو نہ ہو، تو امت وہ پانی میں ڈبا دیا گیا، امت کے لیے معاملہ رکھا گیا. دنیا میں کسی نبی کی سیرت پر اتنی کتاب لکھی نہیں گئی جو کتاب لکھی گئی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمال ہے. اور کسی نبی کی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک ایک جز کو برقرار رکھنا، باقی رکھنا اور امت میں منتقل کرنا،
یہ محنت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. آپ کا سونا محفوظ، آپ کا اٹھنا محفوظ، آپ کا بیٹھنا محفوظ، آپ کا بستر پہ لیٹنا محفوظ، بیویوں سے بات کرنا محفوظ، جنگ میں جانا محفوظ. ہر پوری زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جناب رسول اللہ نے جو انسانیت کے لیے ضرورت ہو اور اس پر عمل کر کے نہ بتائے. بیٹھ کر بھی پانی پیا، بیٹھ کر بھی پیشاب کیا، کھڑے رہ کر بھی پیشاب کیا، لیکن ایک مرتبہ کھڑے رہ کر پیشاب کیا، باقی کثرت سے بیٹھ کر آپ نے پیا. آپ اس پر سمجھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہم نے اس کو نعمت بنا دی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر پیشاب نہ کرتے تو آج جو بیچارے ٹانگوں سے معجور، جن کے گردے فیل ہو جائیں، وہ کیا کرتے؟ کھڑے رہ کے پیشاب کر پاتے؟ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل ہوتا ہے وہ امت کے لیے. ظاہر چیز ہے کہ یہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے یا عملی نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے رہ کر بھی پانی پیا. یہ اس بات کی دلیل کہ ایک آدمی گھٹنے کا اوکرو بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ کھڑے رہ کر پانی پینے پہ، آپ کرسی پہ بیٹھ کے پی رہے ہیں، کھڑے رہ کے بھی پی سکتے ہیں آپ بحالت مجبوری. جیسے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے، آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نماز معراج میں ہدیہ ملا. 3 تحفہ عطا کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں. پہلا تحفہ نماز ہے، دوسرا تحفہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے کافرین تک، یہ معراج میں ہدیہ کے طور پہ دیا گیا. اور تیسرا ہدیہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی امت میں جس امتی نے شرک نہیں کیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، شرک سے بچنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا پوری کائنات کا مالک سمجھنا، اللہ کے سوا اللہ کے برابر جس کو لا کے کھڑا کر دے، شرک ہے. امت محمدیہ شرک سے پاک رہے گی. تیسرا تحفہ دیا ہے کہ تیری امت شرک کر کے نہیں آئے گی، میں اس کو معاف فرما دوں. ظاہر بات ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ شرک کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہو. باقی بڑے بڑے گناہ آپ کے توبہ سے معاف ہو جائیں. صغیرہ گناہ تو آپ نیک عمل کریں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، فجر سے ظہر تک جو صغیرہ گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا رکوع اور سجدہ کرنے میں. کبیرہ گناہ آپ کو توبہ کرنا ہے. کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کرنا ہے، زنا کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، کسی کا مال کو حسب کر لینا، امانت میں خیانت کرنا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. علماء نے اس کی تصریف لکھی ہوئی ہے. یہ فقہاء نے یہ آسانی پیدا فرمائی، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ بتایا گیا. ظاہر چیز ہے کہ یہ معراج کے اندر یہ تمام معاملات اسی لیے سفر کرایا گیا، امت کو یہ اعجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعجاز بتانا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو کس اعجاز سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ پہنچے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ مجھے تیری تجلی دکھا دے. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تاب نظارہ نہ تھی تو پھر کیوں آیا سامنے. طور پر موسیٰ نبی نے رب ارنی جب کہا، غیب سے آئی وہیں پر لن ترانی کی صدا. کیوں کہ آج تک کوئی بھی پیغمبر نہ آیا سامنے. اللہ کے سامنے کوئی پیغمبر، ذرا سی تجلی کوہ طور پر نازل کی، ایک درخت پہ وہ جل گیا، کوہ طور ٹھنڈر گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہوش و حواس کے ساتھ بستر سے اٹھنے کے بعد رات کے کچھ حصے میں براق سواری پر مکہ سے اسرا تک وہاں مسجد اماموں کو انبیاء کی امامت کی اور پھر آسمانی دنیا پہ چلے گئے اسی جسم اور روح کے ساتھ. اور سب بڑی بڑی آیتیں دیکھی. کسی شاعر نے لکھا کیا بتاؤں ان کی بزم میں کیا بتاؤں ان کی بزم میں کیا بتاؤں ان کے، شعر بھول گیا کہ اس نے لکھا کہ کیا بتاؤں ان کے بزم میں کون ذی ہوش تھا، سب کے سب بے ہوش تھے، ذی ہوش کملی پوش تھا.
سارے انبیاء بے ہوش تھے، یہ کملی مدینے میں کملی اوڑھ کر گھومنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہوش میں تھے۔ سدرۃ المنتہا جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں دنیا کے اعمال وہاں جاتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے وہ آرڈر جو دنیا کے لیے آتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ، اور حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا 6ٹھے آسمان پہ۔ یہ حدیث کو اس انداز سے محدثین بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے، اور ایک حدیث یہ کہ 6ٹھے آسمان پہ۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، بجز نام کا ایک شہر ہے، جو فرمایا یہ پورا شہر سدرۃ المنتہا، اس کے سامنے یہ شہر سدرۃ المنتہا کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں جو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، ایسے بڑے بڑے مٹکے اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہیں سے عرش سے حکم آتا ہے زمین کے لیے، پہلے وہاں آتا ہے، وہاں سے نیچے آتا ہے، یہاں سے جب لوگ اعمال جاتا ہے وہ سدرۃ المنتہا میں آتا ہے، وہاں تک جبریل کی رسائی ہے۔